السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایرانیوں کے قدیم مذہب کی تفصیل ان کے کتبوں یا کتابوں میں نہیں ملتی، پھر بھی ایسے ذرائع موجود ہیں جن سے ان کی مذہبی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بر صغیر میں آباد ہونے والے آریہ مناظر فطرت یعنی آب و آتش، خاک و باد اور مناظر قدرت، آفتاب و مہتاب اور برق و رعد کی پرستش کرتے تھے، اور ساتھ ہی برائیوں اور آلام کے دیوتاؤں کا تصور رکھتے تھے۔ متانیوں کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے عقائد ہندی آریوں سے ملتے جلتے تھے۔ ایسی حالت میں ایرانیوں کے متعلق بھی یہی رائے ہے کہ ان کا مذہب بھی اسی نوعیت کا تھا، اور ساتھ ساتھ منتشر طور پر ایسے شواہد بھی ملتے ہیں جس سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اہورا یہ ایرانیوں کا سب سے بڑا معبود تھا، اور اس کے معنی مالک کے ہیں۔ سنسکرت میں یہ اسورا جو بعد میں ایشوریا اور اسور بن گیا، اہوریا یا اسورا کو مالک کائنات تصور کیا جاتا تھا۔ دیوا یہ بھی قدیم آریائی دیوتا ہے۔ سنسکرت یا ویدی زبان میں یہ کلمہ دیاؤ آیا ہے، جس کے معنی خدائے سمادات کے ہیں۔ آخری ویدی دور میں دیاوو یا دیوا کو بہت طاقتور مانا گیا، اور اسورا پر اس کی برتری دکھائی گئی ہے۔ شاید یہی دیوتا ہندی دیوتا شیوا ہے، جس کو مہا دیوا کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کلمہ شیوا بن گیا ہو۔ ایران میں اس کے برعکس دیوا برائیوں کا دیوتا سمجھا جاتا ہے، اور اسے اہورا سے برسر پیکار بتایا جاتا ہے۔ یہ کلمہ فارسی میں دیو یعنی شیطان بن گیا۔ دیوا کے ساتھ کماریان بتائے گئے ہیں کہ اس کا ایک ساتھی کماریان ہے، اور کمار راجپوتوں کا بھی ایک اہم دیوتا ہے، اور وہ اس کی اب بھی پوجا کرتے ہیں۔ مترا یہ شمس دیوتا ہے جو سخت طاقتور ہو گیا تھا۔ یہ سنسکرت میں مترا آیا ہے، جو اوستا میں مشرا آیا ہے، اور فارسی میں مہر بن گیا، اور ایرانی اسے چشم فلک کہتے تھے۔ دوسرے اہم دیوتا، ان اہم دیوتاؤں کے علاوہ ایرانیوں کا آرت سنسکرت کا ورت یعنی خدائے گیتی، آزروان یا آزر، سنسکرت کا اوردوان یعنی برق دیوتا، ایرانیوں کا اترگنی، اور سنسکرت کا اگنی یعنی آگ کی دیوی، ایرانیوں کا اندرا، اور سنسکرت کے اندر یعنی کڑک دیوتا ہے۔ یہ وہ دیوتا ہے جو ایرانیوں کے علاوہ اور ویدوں میں بھی مشترک ہے۔ کچھ عرصے بعد ایران میں خیر و شر کی دو طاقتوں کا تصور پیدا ہو گیا، جس نے ان کے مذہبی عقائد پر گہرا اثر ڈالا۔ انگرا منو یا ہریمن بدی کا دیوتا، اور ہورا کو خیر کا دیوتا قرار دیا گیا۔ ہورا کے ساتھ ایک صفت بامزدہ بامانی عاقل کا اضافہ ہوا۔ اس کے بعد ایرانیوں کے مذہبی تصورات انہی دو خداؤں یعنی خداون خیر و شر کے گرد چکر کھانے لگے۔ ہندی آریاؤں کی طرح ایرانیوں کے درمیان بھی پروہتوں کا ایک طبقہ موجود تھا جس کو مغ یا مجسوس کہتے تھے۔ مذہبی رسوم کی ادائیگی اسی طبقے کے متعلق تھی۔ اس طبقہ نے بھی مذہب کے اندر بہت پیچیدگیاں پیدا کر دی تھی۔ قربانی کے وقت ایک مقدس گھاس کا رس پینا عبادت میں شامل تھا۔ اس گھاس کا نام سوما اور استا بتایا گیا ہے۔ یہ غالباً بھنگ ہے، جس کا عرق آج بھی پاک و ہند میں استعمال ہوتا ہے، اور خصوصیت سے یہ مذہبی جشن و تہوار کے موقع پر بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا تھا۔ دارا کے کتبوں میں اہرمن کو قادر مطلق بتایا گیا ہے، اور بعد کے دور میں اسے اوستا یند یا پایند میں سامی اثر کے تحت مترا کی پوجا کی جانے لگی، اور مسیحی عہد میں بھی خدائے آب انہتا کی مجوسیوں میں پرستش کی جاتی تھی۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر ہم اسے دیکھیں تو اس کا جو خمیر ہے، اس کے اثرات اس کے اندر کافی دیر تک باقی رہتے ہیں۔ اب وہ اسے کس حد تک سدھار پاتا ہے، یہ اس کی اپنی فطرت پر منحصر ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ کل مولود یولد علی الاسلام، کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تو اسی چیز کو اگر ہم دیکھیں تو جو بچہ ہوتا ہے وہ خدائے بزرگ و برتر کا قائل ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے ووالداہ یہودانہ وینصرانہ، اور اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، اور وہ چیزیں اس کے فطرت کے اندر سرایت کر جاتی ہیں۔ اسی طرح ہم اگر ایرانیوں کے خمیر کو دیکھیں تو یہ آتش پرست اور بت پرست لوگ تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور یہ اسلام کی طرف لوٹے، لیکن اسلام کی طرف بھی ایسے لوٹے کہ پورے اسلام کی طرف نہ لوٹے۔ اگر ہم دیکھیں تو عبداللہ بن سبا کو دیکھیں، جس نے بہت بڑا فتنہ امت کے اندر پیدا کیا، اور امت کے اکابرین کو تحقیر کیا، اور خود بھی واصل جہنم ہو گیا۔ اسی طرح ہم اس کی پوری نسل اور ان کے اجداد کو دیکھیں ایرانیوں کے، وہ بھی اسی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، اور وہ ہر وقت امت مسلمہ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ جب خلافت عباسیہ اور بنو امیہ جب یہ ترقی کی منازل طے کر رہے تھے اور مسلمان
پورے عالم اسلام پر چھانے کی کوشش کر رہے تھے، تو بار بار جب یہ یورپ پر حملے کرتے تھے تو پیچھے سے یہ ایرانی ہی آ کر انہیں تنگ کرتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سی فتوحات ہونے سے رک گئیں اور قریب تھا کہ پوری دنیا مسلمانوں کے زیر نگیں آ جاتی۔ یہی ایرانی بار بار آ کر تنگ کرتے تھے۔ اسی فاطمی خلافت کے ڈر سے مسلمانوں کو پیچھے بھی اپنے معاملات سنبھالنے پڑتے تھے، اپنے گھریلو دشمنوں سے بھی لڑنا پڑتا تھا اور باہر کے دشمنوں سے بھی لڑنا پڑتا تھا۔ اسی طرح ہم اگر ایران کو دیکھیں تو ایسے حالات جب کہ امت مسلمہ شدید کرب اور غم و غصے کی حالت میں ہے تو اس نے ایران نے شام پر، عراق پر اور پاکستان پر حملہ کر دیا، جس کا الحمدللہ پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا۔ عراق اور شام کی حالت پہلے بھی ایسی ہے 9/11 کے بعد کہ انہیں بالکل دبا کر رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ جواب دینے کی حیثیت نہیں رکھتے تھے، لیکن الحمدللہ افواج پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ دور میں بھی دیتے رہیں گے۔ یہ صرف بڑکے مارنے کی حد تک اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہیں، حقیقت میں اسرائیل اور امریکہ کے یہ یار ہیں۔ تو جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ ایران کبھی بھی اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نہیں جائے گا، اگر یہ جائے تو میری قبر پر آ کر پیشاب کر دینا، کیونکہ یہ اسرائیل اور امریکہ کی گود میں کھیلنے والا بچہ ہے۔